میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک گھر میں یعنی ماں بہن بھی سن رہی ہوگی نا بہت. رفیق بھائی دیکھو یہ میمن کتنا اچھا دکھتا ہے. پیسے کی بات آئی تو ہاں یہ سنو رفیق بھائی سنو مالدار کیسے آدمی بنتا. ایک مدینے سے بہت دور ایک جھوپڑا ہے. بولو مدینے سے بہت دور کسی گاؤں میں ایک جھوپڑا ہے. ہسبینڈ وائف میاں بیوی رہتے, چھوٹے چھوٹے بچے رہتے. بولو میاں بیوی رہتے اور چھوٹے چھوٹے گھر میں کھانے کے لالے پڑے. بولو گھر میں کھانے کے. وہ بیوی کیا بول رہی سننا. ایک عورت کے اندر محبت دیکھو کیسی. وہ عورت کیا کہتی ہے اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھو کھانا آپ کو بھی نہیں مل رہا, کھانا میرے کو بھی نہیں ملتا, اپنے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں اور ہم لوگ ہزار کوشش کرتے ہیں مگر ہمارا کھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہوتا. عورت کیا کہتی ہے معلوم, آپ جاؤ نا, آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ. اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, وہ کچھ بھی ہم کو دے دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. دعا دے دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ تو صحیح. وہ بیوی کس کو کہہ رہی ہے اور شوہر کیا کہتے ہیں نا وہ مدینے جانے کا. وہ تو اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں اور سارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے, ان کے سامنے کچھ بولو نا تو بھی اپنے کو شرم آوے. تو وہ بیوی سمجھاتی ہے آپ مجمع میں مت جاؤ, آپ ان کے گھر پہ چلے جاؤ اور دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹانا, ادب کے ساتھ سلام کرنا. جب وہ سامنے آوے تو ان کو کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں آپ کے پاس مانگنے آیا, آپ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو بھی ٹھیک ہے, میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں. اور یہ کہنا میری بیوی نے بھیجا ہے, بہت محبتوں سے بھیجا ہے. وہ صحابی بھائی کس نے سمجھایا, بیوی نے سمجھایا. وہ آئے, بولو وہ شوہر نہیں صاحب نے بولو نا وہ شوہر آئے. اب ہمارے نبی کے کمرے کے پاس آئے, حجرہ مبارکہ کے پاس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. جب ہمارے نبی پاک صاحب نے دروازہ کھولا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ اتنے گھبرائے کہ رونے لگے. اللہ کے رسول پاک صاحب نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, بہت دور سے آیا, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں بھی کچھ نہیں کھایا, میری بیوی بھی کچھ نہیں کھائی اور میرے بچے بھوکے ہیں. تھوڑا بہت کچھ ملتا تو کھا لیتے, میرے بچے بھی بہت بھوکے. اور وہ کہتے بھی ہے اللہ کے رسول میں آیا نہیں, میری بیوی نے بھیجا. ہمارے گھر میں آپ سے بہت محبت ہے, بیوی بھی محبت کرتی, میں بھی محبت کرتا, بچے بھی آپ سے محبت کرتے اور میں آپ کے پاس آیا. آپ کچھ دیں گے تو میں لے کر جاؤں گا, نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں. یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دن ہے تمہارا؟ تو کہا دوسرا دن ہے, کل کا دن اور آج کا دن کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تیری دوسری صبح ہے, میری چوتھی صبح ہو چکی ہے, میری چوتھی صبح ہے, میرے یہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں میرے پاس, پھر بھی میں میری بیوی کو پوچھ لیتا ہوں. ہمارے نبی نے آواز دی عائشہ. بھائی پردے کے پیچھے کون ہے؟ ہماری ماں حضرت عائشہ اور ہمارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ. ہمارے نبی نے آواز دی عائشہ افی البیت شیء, ارے گھر میں کچھ ہے؟ اندر سے اماں عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بولو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو اندر سے آواز آ گئی, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور گھر میں اگر ہوتا تو ہم لوگ پہلے کھائے ہوتے نا. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. ہمارے نبی نے کہا پھر میں پوچھ لیتا ہوں عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ سننا, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی گھر میں کچھ نہیں ہے. اور گھر میں نے تلاش کیا, کھجور کی گٹلی ملی, کھجور نہیں ملی. کیا ملی؟ کھجور کی گٹلی. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ وہ گٹلی دے دو. تو پردے کے نیچے سے حضرت عائشہ نے کیا دیا؟ ارے گٹلی سمجھتے ہو نا, کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے گٹلی, وہ. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹلی لی اور کہا گھر میں کچھ نہیں ہے, ایک کھجور کی گٹلی ہے, لے کے جانا ہو تو لے کے جاؤ. بھائی کھجور کی گٹلی ہے, لے کے جانا ہو تو. وہ صحابی نے لے لی اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایک گٹلی لے کے جاؤں گا, اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں, لے کے جاؤ. اچھا ہم لوگ ہوتے تو لیتے کھجور کی گٹلی ہیں, ہم لوگ ہوتے تو لیتے. ہم کہتے بھائی گٹلی تیرے پاس ہی رہنے دو. صحابی نے کھجور کی گٹلی لی, اپنے چادر میں رکھا اور چلے. لیکن راستے پر رو رہے. کیوں رو رہے؟ گھر جاؤں گا, بیوی تو انتظار کرتی ہوگی کہ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے. ارے بچے انتظار کرتے ہوں گے کہ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے. ارے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو گٹلی لے کر چلا. جب میں میرے گھر کے پاس گیا تو دیکھا گھر کے باہر میرے بچے کھڑے ہیں, میری بیوی کھڑی ہے اور جیسے انتظار کر رہے کہ کب آئیں گے, کیا لے کر آئیں گے, کب آئیں گے, کیا لے کر آئیں گے.
یہ کہتے میں قریب گیا، میری بیوی نے پوچھا بھی کچھ لے کر آئے، بچوں نے مجھے لپیٹ لیا کچھ لے کر آئے، کہتے میں نے بچوں کو بھی ادھر سے ہٹایا، بیوی کو بھی ہٹایا اور گھر گیا اور ایسے ہی اپنے چٹائی کے اوپر لیٹ گیا۔ بیوی قریب آئی، کیا لے کر آئے؟ تو دے دیا، گٹلی لے کر آیا۔ بیوی کہتی کھجور کی گٹلی لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول نے یہی دیا۔ خیر میرے دوستو، رات کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا، ایسے ہی غم میں سو گئے، بچے بھی، بولو بچے بھی سو گئے۔ بیوی دیکھو ہمارے نبی سے محبت کیسی تھی، وہ بیوی کھجور کی گٹلی کو ہاتھ میں رکھے اور کہے میرے نبی نے ایسے تو نہیں دیا ہوگا، میرے نبی اتنے بڑے نبی کھجور کی گٹلی دے، اس میں کوئی نہ کوئی تو کمال ہوگا۔ اے ہے میرے پیارو، بولو سبحان اللہ بولو۔ وہ بیوی نے محبت سے میرے پیارے نبی نے بھیجا ہے، برکت والے ہاتھوں نے بھیجا، وہ بیوی نے ایسے منہ میں رکھا، بولو کس کو منہ میں رکھا؟ نہیں بولو کس کو منہ میں رکھا؟ اللہ کی قسم وہ عورت کہتی ہے میں نے منہ میں رکھا، ایک طرف سے جیسے دودھ نکلنا شروع ہو گیا اور دوسری طرف سے شہد نکلنا شروع ہو گیا، ایک طرف سے دودھ نکلنے لگا اور دوسری طرف سے شہد نکلنے لگا، جیسے نہر پھوٹ رہی ہے۔ وہ کہتی میرا منہ اتنا بھر گیا کہ میں نے گٹلی باہر نکالی لیکن میرا منہ دودھ اور شہد سے بھرا ہوا۔ اور وہ بیوی وہ عورت کہتی ہے میں نے بہت دودھ پیا، بہت شہد پیا، اللہ کی قسم ایسا میٹھا دودھ میں نے کبھی نہیں پیا۔ کہتی ہے پورا منہ بھر گیا تھا دودھ اور شہد سے، دھیرے دھیرے کر کے میں نے پیا، پھر گٹلی کو رکھا، جیسے گٹلی کو رکھا پھر ایک طرف سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، دوسری طرف سے شہد نکلنا شروع ہو گیا۔ ارے وہ بیوی نے 2-3 مرتبہ منہ میں رکھا، پیٹ بھر گیا، ارے بولو پیٹ بھر گیا۔ بچوں کو اٹھائی، اٹھو 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 بچوں اٹھو۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے اٹھے، اماں کیا ہے؟ کہا کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، تازہ تازہ دودھ آیا، تازہ تازہ ہنی کہتے کس کو؟ شہد کو، وہ مد بولتے نا، شہد بولتے، آ گیا۔ بچے کہتے اماں کہاں ہے؟ کہا لو گٹلی منہ میں رکھو۔ ایک بچے کے منہ میں گٹلی چسائی، اس کا منہ بھر گیا، اماں دودھ اور شہد آ گیا۔ ارے وہ گٹلی لے کے دوسرے بچے کے منہ میں، ارے وہ گٹلی لے کے تیسرے بچے کے منہ میں، ارے تینوں بچے ابھی پی رہے کہ عورت دوڑی کس کے پاس؟ شوہر سو رہے تھے، اٹھائی، اٹھو کیا ہوا؟ کہا کھانا آ گیا، دودھ بھی آ گیا، شہد بھی آ گیا۔ کہاں ہے؟ کہا وہ گٹلی جو آپ لے کر آئے۔ کہا وہ تو گٹلی تھی۔ کہا رکھو منہ میں رکھو۔ جیسے منہ میں رکھا، اللہ کی قسم ان کے منہ میں بھی دودھ بہنا شروع ہو گیا، شہد بہنا شروع ہو گیا۔ ارے میرے پیاروں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جو دودھ تھا، یہ شہد تھا جو کھجور کی گٹلی میں تھا، یہ دنیا کا نہیں تھا، جنت کی نہر سے تیار ہو کے آ رہا تھا۔ اور جنت میں دودھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، جنت میں شہد ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت میں دودھ کی نہریں ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں دودھ کی نہریں ہوگی اور دودھ کبھی خراب ہونے والا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اللہ فرماتا جنت میں شہد کی نہریں ہوگی، صاف ستھرا شہد ہوگا۔ ارے وہ گٹلی کیا تھی؟ عورت کبھی اپنے منہ میں چوسے تو دودھ کی نہر سے دودھ آ جائے، شہد کی نہر سے شہد آ جائے۔ بچوں نے بھی دودھ اور شہد پیا، عورت نے بھی دودھ اور شہد پیا، شوہر نے بھی دودھ اور سب کا پیٹ رات کو بھر گیا۔ بولو رات کتنی اچھی ہوگی۔ پھر وہ شوہر کیا کہتے معلوم؟ اپنی بیوی کو کہتے گٹلی سنبھال کے رکھ، صبح ناشتے میں کام آئے گا۔ بیوی کہتی ہاں میرے کو بھی معلوم ہے۔ ایک چھوٹا سا کپڑا لیا، اس میں گٹلی کو لپیٹا اور گھر کے کونے میں رکھ دیا، بچوں کو کہا سو جاؤ۔ میاں بیوی بھی خوشی سو گئے اور سوئے باتیں کر رہے۔ اب تو فکر ہی نہیں، صبح میں پھر ناشتہ شروع ہو جائے گا۔ بھائی صبح میں پھر ناشتہ شروع ہو جائے گا۔ صبح ہوئی، ارے بولو صبح ہوئی، جیسے صبح ہوئی فجر کی نماز ہوئی، بچے بھی اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، سب گھر میں جمع ہوئے اور ایک ہی آواز لاؤ کیا؟ وہ کمرے میں کپڑے میں باندھ کے وہ گٹلی رکھی، ارے گٹلی لاؤ۔ وہ بیوی گئی، دوڑتے واپس آئی، عجب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ گٹلی نہیں ہے، وہ تو سونے کا ٹکڑا بنا ہے اور اس سونے کی وجہ سے پورا کمرہ چمک رہا ہے۔ ارے بولو پورا کمرہ؟ بھائی گولڈ سونا تو ہمارے گھر میں بھی ہوگا لیکن کمرہ نہیں چمکتا ہے۔ آپ کے پاس سونے کی چوڑی ہوگی نا بیوی کے پاس؟
نہیں آپ کی بیوی کے پاس سونے کی چوڑی نہیں ہے؟ کیا کیا کیسے کیسے منہ بناتے ہو بھائی آپ لوگ. بھائی سونے کی چوڑی ہوگی, آپ لائٹ بند کر دو اور بیوی کی چوڑی رکھو, دکھے گی نہیں نظر آئی. ہمارے یہاں کا سونا بھی ملاوٹ والا, وہ ایسا گٹلی سونے کی بنی ہے کہ اندھیرے میں پورا کمرہ چمک رہا. وہ آ کر شوہر کو کہتی ہے ارے وہ گٹلی تو شوہر دوڑتے دوڑتے آئے, اللہ اکبر, بچے آئے, ارے کل رات کو اسی میں سے دودھ, کل رات کو اسی میں سے شہد, اور ابھی وہ گٹلی کو اٹھاؤ تو سونے کا ایک ایسا ڈلہ بنا ہے اور پورا کمرہ چمک رہا ہے. کوئی اور عورت ہوتی تو کیا کہتی, اس کو مارکیٹ میں لے جاؤ, دیکھو کتنا آتا ہے اس کا. یہ عورت کیا کہتی معلوم, آنکھوں میں آنسو ہے, اپنے شوہر کو کہتی ہے اٹھاؤ میرے نبی کے پاس لے جاؤ, یہ میرے نبی کی امانت ہے, یہ میرے نبی کی امانت ہے. انہوں نے کھجور کی گٹلی ہم کو دی تھی, وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا, ہم کو رکھنے کی اجازت, بولو بولو, ہم کو رکھنے کی اجازت. حالانکہ رکھ لیتے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اور ہم ہوتے تو رکھ ہی لیتے, بلکہ ہماری بیوی تو کہتی اس کو بڑے ڈبے میں چھپا دے, اڑوس پڑوس کو بھی پتہ نہ چلے. ارے وہ گئے, وہ شوہر بھی کیسے پیارے تھے, اسی کپڑے میں لپیٹا اور کھجور کی گٹلی جو سونے کا ڈلہ بنا لے کے جا رہے. ارے جب گئے نا تو ہمارے نبی دروازے پر کھڑے, ہمارے نبی دروازے, یہ گئے, یہ جا کر کچھ کہے, اللہ کے رسول نے کہا کیوں, کل رات کو بہت شہد پیا, رات کو بہت دودھ پیا. کہا اللہ کے رسول وہی تو بتانے آیا. کہا اللہ کے رسول نے کہا وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا, کمرہ چمکنے لگا. کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ تم کو بتا سکتا کیا وہ اللہ مجھے نہیں بتا سکتا؟ تو کہا اللہ کے رسول لیکن وہ تو امانت ہے. اللہ کے رسول نے کہا امانت نہیں ہے, تمہاری ملکیت ہے, جاؤ لے جاؤ, اسے مارکیٹ میں بیچ دو, اور نسلوں نسل تک اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, نسلوں نسل تک اللہ اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, تمہارے خاندان کے خاندان اور نسل کے نسل کھاتے رہیں گے. جب وہ صحابی وہ لے کے جانے لگے, آنکھوں میں آنسو تھے, ہمارے نبی نے بلایا اور کہا سن لو, یہ صرف تمہارے لیے نہیں, جو دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب حلال روزی چھپر پھاڑ کے اس کے گھر میں عطا کر دیتا. میرے دوستو لکھا ہے کہ وہ جب سونے کو مارکیٹ میں بیچا گیا, اس کے بعد میں خاندانوں کے خاندان, نسلوں کے نسل اس سے کھائے پیے ہیں. لیکن میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گٹلی کا کمال نہیں تھا, بولو گٹلی کا کمال نہیں تھا, وہ دودھ کی نہر کا کمال نہیں تھا, وہ شہد کی نہر کا کمال نہیں تھا, وہ سونے کے ڈلے کا کمال نہیں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورت نہیں, جو بھی دل سے اپنے نبی سے محبت کرے, نظر آوے یا نہ آوے, لیکن اللہ بے حساب اس کے گھر میں حلال روزی کے فیصلے کرے گا. اور آج ہمارے یہاں روزی کا رونا ہے, آج ہمارے یہاں پیسے کا آتا ہے, برکت ہی نہیں ہے نا. ارے بولو برکت نہیں ہے. اور یہ پیسہ کمانے کے لیے کتنے غلط غلط کام کرتے ہم لوگ, ہاں, سودی کاروبار کرتے, ریاض پہ پیسے کھاتے پیتے, ارے بولو نا حرام کا پیسہ کھاتے, کہاں میرے دوستوں جوا کھیلتے, تو کہاں سے برکت آئے گی؟ پیسوں میں برکت کے لیے قسم کھا کر بولو کلمے والے کے گھر میں برکت ہوگی تو ایک ہی راستہ ہے, پیارے نبی محمد الرسول اللہ. ارے بولو نا ہمارے گھر میں اگر برکت ہوگی نا, مال کی برکت ہوگی تو ایک ہی راستہ ہے, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ہر کلمہ والا سوچے مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہوگا, کچھ حالات آئیں گے لیکن اس کے بعد اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا, نسلوں نسلوں تک کھائے گا. لیکن شرط ہے کہ پیارے نبی کی. باقی حرام طریقے سے لے گا, جوا کھیلے گا, ریاض پہ پیسے گھمائے گا, حرام طریقے پر کرے گا, آئے گا, جتنا تیزی سے آئے گا بولو اتنا تیزی سے جائے گا, آئے گا, بہت آئے گا. لگے گا میں تو جوا میں جیت گیا, میں تو سٹا بازاری میں جیت گیا, میرے پاس بہت آیا. ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو پاؤں پہ پھوڑا ہو جاتا ہے نا, جوا سٹا کا پیسہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ پھوڑے کی طرح ہوتا ہے, آتا ہے تو دکھ ہی دکھ لے کر آتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ پھوڑا پھٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ پیسہ بھی گندی جگہ سے آتا ہے, گندے نالے میں بہہ جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلا کام میں نے آپ کو بتایا لا الہ, اور دوسرا کام پیارے نبی سے محبت. بتاؤ بھائی کون کون کرے گا؟ محبت کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار نبی سے محبت کریں گے؟ اللہ کی قسم نبی سے محبت کرو, ہمارا تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا بھائی, مالدار بن جائیں گے, بے حساب روزی. اچھا سچ بتاؤ, نبی سے بڑھ کر سچا کوئی ہوگا؟
نہیں بولو نا نبی سے بڑھ کر سچا. اور ہمارے نبی نے کہہ دیا قیامت تک آنے والا مرد ہو یا عورت ہو مجھ سے محبت کرے, تھوڑا ملے گا لیکن ہزاروں طرح کی برکتیں ہوگی, رحمتیں ہوگی. پیارے نبی سے محبت کرنے میں جنت بھی ہے اور یوں کہو دنیا میں روزی میں برکت بھی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. 2 کام ہو گئے, بولو نا کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا میرے کو بتاؤ, نبی سے محبت کریں گے کہ ابھی کرتے ہو؟ یعنی جب سے میں بول رہا ہوں تو ہاں ہاں بول رہے ہو آپ لوگ. کریں گے کہ کرتے ہو؟ نہیں بولو نا کرتے ہو. نہیں ابھی نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کرتے ہو؟ ارے ایسا بولو کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے, زور سے بلند آواز سے, کرتے ہیں اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت کریں گے تو جنت ہے اور نہیں کریں گے تو جہنم ہے. کریں گے تو اب بتاؤ بھائی کون کون کرتا ہے محبت؟ میں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا جنت اور جہاں. کرتے نا, ہاتھ اوپر کرو کرتے نا محبت کرتے. ہاں داڑھی کا ہے؟ نہیں نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا کرتے ہو نا. تو داڑھی نہیں میرے کو بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے بھائی میں داڑھی پہ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں بولوں گا, چھوڑ دو. خالی میرے کو اتنا بتا دو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں بلند آواز سے بولو تھی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, تھی؟ ابو بکر؟ نہیں جلدی بولو, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی تو ہاں بولو, نہیں تھی تو نہ بولو. نبی کے چہرے انور پہ داڑھی تھی, ابو بکر تھی, عمر تھی, عثمان تھی, علی, اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی, اللہ کے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے غوث پاک جن کا نام لے رہے بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی, اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی تھی, جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی, اور ہمارے کڑودرا کے جوان نہیں بڈھے کے چہرے پہ داڑھی. کیوں بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم؟ کیوں ہمارے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں بھائی؟ اچھا ابھی تو داڑھی تو ایک طرف ہو گئی. مولانا عثمان صاحب, امین بھائی کھانا ہو گیا پورا؟ داڑھی تو ایک طرف. ابھی تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارے جوان جو بال بناتے وہ کیسے بناتے آپ لوگ؟ نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, میرے کو نہیں معلوم. ابھی تو سب نے ٹوپی پہنے, میرے کو تھوڑی معلوم کہ کس نے کیسے بال بنائے, لیکن کچھ عجیب بال بناتے. یہ علاقہ خالی دیکھا آپ نے, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ادھر بال نہیں, ادھر نہیں, پیچھے اوپر ایسے ہو. اور پھر کیا کرے گا مطلب یوں ہاتھ گھما, کیا کتنی جوئے نکالے گا بھائی. اور پھر یوں کرتی ہوں دیکھے گا کوئی لڑکی دیکھتی تو نہیں, وہ دیکھتی بھی ہوگی تو بولتی ہوگی پتیلا لے کے کہاں چلا بھائی. آج کوئی بھی لڑکی بھی دیکھتی ہے نا تو پہلے یہ سوچتی ہے کماتا ہے کہ نہیں کماتا, تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتی. ہاں وہ بھی سوچتی ہے پاؤلی ہے پاؤلی. کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ ایسے. اور اب ایک حد بتاؤ, آپ کو ایک حد بتاؤ. میرے ساتھ واقعہ آیا, میرے ساتھ ایسا واقعہ. ایک کڑودرا والے برا نہیں ماننا, میرے ساتھ واقعہ ہوا. میں رات کو بیان کر کے جا رہا تھا نا, تو میں جا رہا تھا, سامنے سے ہمارے ایک دوست کا جوان لڑکا وہ بائک پہ آ رہا تھا. کس پہ؟ بائک پہ آ رہا. جب وہ کئی بار ہے تو ایسا بھی بھائی ہم کو تو آنکھوں میں نمبر ہے بھائی, چشمے ہیں نمبر ہے. اب وہ آیا نا, جب قریب آیا نا تو میرے کو لگا کہ اس کی پتلون پھٹی ہوئی ہے. وہ جینس پہنا تھا. کیا پہنا تھا؟ نہیں بولو نا ساتھ میں بولو نا, کیا پہنتے نا جینس پہنتے نا تو یہاں سے پھٹی ہوئی. کہاں سے؟ ابھی گھٹنا پھٹا ہوا مطلب سطر دکھتا حرام. یہ گھٹنا جو ہے اگر کوئی مرد بھی بتاوے, عورت تو درکنار, مرد بھی بتاوے تو حرام ہے. جو لوگ یہاں تک چڈی پہنتے نا اور یہ کھلا رہتا ہے حرام ہے. ارے بولو یہ بھائی گھٹنا سطر ہے یہاں. تو میں نے دیکھا اور اب جو کروڑ پتی کا لڑکا اور اس کے پتلون پھٹی ہوئی, تو میری زبان سے کیا نکلا معلوم؟ یہ بھکاری. ادھر ارے وہ غصے ہو گیا. میں کو کہتا ہے مولانا تمہیں میں نے کیوں بھکاری بولو؟ بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا, اب تو گجرات میں رہتے ہو تو گجراتی تو سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے. اور میرے کو کہتا مولانا تمہیں آؤ کہ ہو بھکاری کیا ہو تمہیں, یعنی آپ میرے کو بھکاری بولتے. میں نے کہا وہ تیری پتلون پھٹی ہے. تو یوں دیکھا,
اچھا جب اس نے دیکھا تو میں نے دیکھا تو دونوں پاؤں پھٹے ہوئے تھے، ادھر بھی پھٹی ہوئی ادھر بھی، اور ادھر دیکھا تو ادھر بھی ایسے دھاگے نکلے تھے، ادھر تھوڑے دھاگے نکلے تھے، اور جیب تو ایک جیب ادھر ایک جیب ادھر، اللہ جانے کہاں کہاں جیب بنے ہوئے تھے. اب پٹلون ایسی پھٹی ہوئی. تو میں نے کہا میں تو سمجھا تو چھوٹا بھی کھا رہی ہے، تو تو بڑا بھی کھا رہی ہے، تیری پٹلون دونوں جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. تو میں کو کہتا ہے مولانا، وہ گجراتی میں میرے کو بولتا مولانا تم نے تو خبر ہے، میں نے تم کو تو معلوم ہے میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں. میں نے کہا بھائی وہ 500 1000 کا نوٹ ہوا نا، بڑے بڑے لوگ راستے پہ آ گئے، ہو سکتا تیرا باپ بھی آ گیا ہوگا. تو میرے کو کہتا ہے کہ نہیں میں برابر. ارے میں نے کہا کائے کا برابر ہے، یہ تیرے دونوں گھٹنے دکھتے نا، تیری پٹلون پھٹی ہے اور کہتا برابر ہے. تو میرے کو اس نے ایک عجیب بات بولا کڑوترا والوں. کیا بولا معلوم؟ کہ یہ مولانا آپ تم نے نہیں سمجھ میں، تم نے سمجھ میں یعنی آپ کو نہیں سمجھ میں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئے گا سمجھ میں بھی تو انسان ہوں، میرے کو نہیں مولانا تم نے سمجھ میں نہیں آیا. ارے بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں وہ ایک پکچر میں ایک ہیرو ہے، وہ ناچا ہے تو ایسی جینس پہن کے ناچا ہے. کیسی جینس؟ پھٹی ہوئی پہن کے وہ ناچا. تو کہا اس کو دیکھ کر سارے جوانوں نے ایسی جینس بنانا شروع کیا، ایسی پٹلون بنانا شروع کیا. ارے وہ پکچر کا ہیرو جو ہے نا، اس نے ایسی پٹلون بنایا جو گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی. تو کہا سب نے ایسی جینس بنانا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ پہنا تو صحیح. کیا ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ، آپ لوگ ایمان سے بتاؤ، کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے کہ پھاڑنا سٹائل ہوتا ہے؟ پہننا. قرآن سے پوچھو، قرآن نے بھی کہا سٹائل. ارے قرآن نے کہا سٹائل، یا بنی آدم خذوا زینتکم. اللہ کہتا زینتکم سٹائل ہے، کپڑا پہنو تو سٹائل ہے. اوپر والا کہتا پہنو تو سٹائل ہے، یہ کم بخت کہتا پھاڑو تو سٹائل ہے. بھائی تھوڑا تو سمجھو بھائی، ہمارے پیارے نبی کے طریقے پر آ جاؤ گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، آ جاؤ گے انشاءاللہ. میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے کہی، 3 باتوں پر بات ختم کرنے کا میرے کو. ایک بات تو میں نے کہہ دی، سب سن گئے نا انشاءاللہ. بولو نا لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور نمبر 2 کہہ دو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. آج سے کون کون یہ بات کے لیے تیار ہے؟ جو ہوا سو ہوا، ابھی سے تیار انشاءاللہ. بولو کریں گے نا محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات سب سنیں گے انشاءاللہ. آخری بات جو میں بتا رہا ہوں نا میرے پیاروں، بہت اچھے انداز میں ہاں کریں گے، سنیں گے سب انشاءاللہ. تیسرا کام بتا رہا ہوں، لیکن تیسرا کام بتانے سے پہلے میں آپ کو بولوں، ہاں ہو تو ہاں بولنا، نہیں ہو تو نہ بولنا. ہم لوگ اکثر لوگ جو ہے نا 4 پرابلم میں ہیں. کتنے پرابلم میں؟ اکثر ہے 99%. باقی کوئی نہیں ہوئے تو بھائی اللہ بہتر جانے، لیکن 4 پرابلم ہے. آپ لوگ ہاں بولنا یا نہ بولنا، ہوئے تو ہاں بولنا، نہیں ہو تو نہ بول دینا. پہلا پرابلم ہمارا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں جھگڑا ہے بھائی. یہ پرابلم بھائی ہاں ہے تو ہاں، نہیں تو نہیں. اس میں گھر میں بہت جھگڑا ہوتا. ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بڑا جھگڑا گھر میں بھائی، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا. سب سے بڑا جھگڑا اگر گھر میں ہوتا نا، ساس بہو کا جھگڑا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس میں پیسے اپن جاتے، ہاں کہ نہیں؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ گھر ہے، بولو یہ گھر ہے، ہاں گھر ہے. اس میں ایک کمرے میں بیوی ہے آپ کی بیوی ہے نا؟ بھائی بڑا عجیب لوگ ہے بھائی. شادی کی ہے نا، بیوی ہوگی نا. چلو میں ایک مثال دوں، یہ میں گھر میں آیا بھائی، صبح سے میں کام کرتا تھا، شام کو تھکا، میں گھر میں آیا. بولو میں گھر میں آیا. ادھر میری بیوی بیٹھی ہے اور ادھر میری ماں. میں پہلے کس کی ملاقات کروں؟ نہیں آپ لوگ کس کی کرتے ہیں؟ میرے کو چھوڑو، آپ لوگ کس کی ملاقات کرتے ہیں؟ کس کی ملاقات کرو؟ بیوی بھی گھر میں، ماں بھی گھر میں. آپ آئے گھر میں، السلام علیکم، تھکے تھکے آئے گھر میں بھائی، کام کر کے آئے، کمپنی سے آئے، فیکٹری سے آئے، ارے مارکیٹ میں سے آئے، ارے لاری چلا کے آئے، بہت تھکے تھکے آئے گھر میں آئے، السلام علیکم. یہ ادھر بیوی بیٹھی، ادھر ماں بیٹھی ہے. پہلے کس کی ملاقات کرے گا؟
کوئی بول نہیں رہا ہے. لیکن چلو میں بولوں آپ کی طرف سے, ماں کے پاس چلا گیا. کس کے پاس چلا گیا بھائی؟ آپ لوگ بہت سدھرے ہوئے, چلے گئے. کس کے چلا گیا؟ ماں کے پاس گیا. آدھا گھنٹہ ماں کی خدمت کیا. ماں کو پوچھا, ماں دوا کھائی کہ نہیں کھائی؟ ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ماں تیرے کو طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماں تیرے ہاتھ پاؤں میں دکھتا تو نہیں ہے نا؟ آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا, ابھی اٹھا, اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ سچ بتاؤ, جائے گا تو تھوبڑا چڑھا ہوگا کہ نہیں چڑھا ہوگا؟ ایسا تھوبڑا چڑھائی ہوگی. اور یہ جائے گا نا, اور جا کے کہے گا کیا ہوا؟ کیوں گئی؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہے گا نہیں تیری طبیعت کیسی ہے؟ ہاں جا جا ماں کے پاس جا جا. ہاں کپڑا میرے کو دھونے کا, برتن میرے کو مانجنے کا, بچے کو مدرسے میرے کو بھیجنے کا, بچے کو اسکول میرے کو بھیجنے کا, سارا گھر کا کام میں کروں. اور آیا تو چلا گیا ماں کے پاس ماوڑیا. بولے گی کہ نہیں؟ بولو, بولے گی کہ نہیں؟ گیا ماں کے پاس, کم سے کم میرے کو آ کے پوچھ تو صحیح کہ تیری طبیعت کیسی ہے, تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, بچے برابر تھے کہ نہیں. بس گھر میں جب بھی آتا ہے تو ماں 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 کرتا. اگر ماں اتنی پیاری تھی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, اور پھر غصے میں, ارے بولو پھر بیوی, ارے بولو نا بیوی. بھائی تھوبڑا چڑھا تو ایسا تھوڑی کہ فوراً اتر بھی جائے گا. اتر جائے گا؟ اتر جائے گا؟ نہیں اترے گا. وہ پورا دن اور پوری رات کیسا جائے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ارے رات کو سوئے گا نا, رات کو سوئے گا, بیوی ادھر سوئے گی, یہ ادھر سوئے گا, اس کا چہرہ ادھر ہوگا تو بیوی کا چہرہ ادھر ہوئے گا. اور اگر بھول میں یوں ہاتھ لگ گیا نا, یوں ہاتھ لگ گیا, کیا مشکل مسئلہ ہو گیا بھائی. لیکن جاتی ہے رات, ایسی جاتی ہے. اب دوسرے دن یہ بیچارہ گیا, کام پر گیا, آیا, آج رات کو کام پر سے آیا, گھر میں انٹر ہوا, السلام علیکم. جواب مت دو, بتاؤ کہاں جائے گا؟ کل جو گیا تھا تو کیا حالت ہوئی تھی معلوم ہے؟ کہاں جائے گا؟ گیا. بولو کہاں گیا؟ یہ میں آپ کو پہلا پرابلم بتا رہا ہوں, گیا بیوی. اور بیوی بھی دل میں اتنی خوش ہوتی ہے کہ کل کا میرا کام چل گیا. اب وہ بیوی کے پاس گیا, آئی لو یو نے, یو لو می نے, سب باتیں کرتا رہا. آدھا پونا گھنٹہ بیوی کے پاس نکالا. اب ماں کا رول دیکھنا. اب آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا, کس کے پاس جا رہا ہے؟ اور ماں کو معلوم ہے پہلے کس کے پاس گیا تھا. ابھی ہمارے بوڑھے لوگ بھی سمجھتے نہیں ہیں. ماں کے پاس جائے گا نا, ماں رو رہی ہے, کہ گیا ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, جا بیٹا. ارے ماں ہوا کیا؟ جا جا تو تیری بیوی کے پاس جا. ارے پر ماں ہوا کیا؟ نا کچھ نہیں ہوا. صحیح میں کچھ بولے گی نہیں, اور باہر جائے گی, اور پڑوس میں جا کے کیا بولے گی؟ میرا بیٹا بدل گیا. میرا بیٹا پہلے, اب پڑوس میں روتے روتے بولے گی, پہلے تو جب بھی گھر میں آتا تھا نا ماں 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 کرتا تھا, اب تو معلوم نہیں, جب دیکھو جب بیوی, جب دیکھو جب بیوی. اور ساتھ میں کیا بولے گی معلوم؟ ویسا میرا بیٹا بہت سیدھا ہے. وہ جو عورت آئی ہے نا, اس نے کچھ جادو کر کے پلا دیا اس کو. میرا بیٹا سیدھا, وہ تو فرشتے جیسا, لیکن وہ جو عورت آئی نا, اس نے کچھ جادو کر کے. اب یہ بیچارہ آدمی نے سنا کہ میری ماں نے بازو میں جا کے ایسا ایسا بولا. اب تیسرے دن یہ گھر میں آیا, السلام علیکم, آیا گھر میں, کہاں جائے گا؟ کوئی آپشن نہیں ہے. وہی تو میں حل کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا تھوڑی بدن کے دو ٹکڑے کرے گا, آدھا بیوی کے پاس آدھا ماں کے پاس. نہیں, تو یہ پرابلم رکا ہوا ہے. ارے بولو یہ پرابلم ہے. آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ کیا کرے گا بھائی, کیا کرے گا؟ بولو نا, کچھ نہیں. بولو کوئی آپشن. تو یہ ہمارا پہلا پرابلم. بولو یہ ہمارا, میں نے کہا نا کتنے پرابلم ہوتے ہیں. یہ پہلا والا پرابلم جو میں نے بتایا ہوتا ہے. ہاں دیکھو, بولنے کو تیار نہیں, اندر اندر ہوں کرتا رہتا ہے. ہاں, تو یہ پہلا پرابلم. یہ تو میں نے میاں بیوی کی بات بتائی, ساس بہو کی بات بتائی, گھر کا جھگڑا. بولو پہلا پرابلم گھر کا جو ختم ہوتا نہیں. اچھا, دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ 4 پرابلم ہے ہم کو. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہے. ارے بولو برکت. پیسہ آتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں آتا, پیسہ آتا ہے, لیکن کبھی ہاسپٹل کا بل, کبھی یہ بل, کبھی وہ بل, کبھی یہ, تھوڑی دیر میں پیسہ ختم ہو گیا. ارے اتنے سارے پیسے آئے تھے, ختم ہو گئے. برکت ہی نہیں ہے پیسے میں. ارے ہمارے پہلے کے بڑے بوڑھے کہتے تھے تھوڑا کماتے تھے, پورا مہینہ آرام سے کھاتے تھے. یہاں بھر بھر کے کماتے ہیں, اور آخری 10 دن چاند کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. بولو نا, آخری 10 دن تو ہمارے بہت مشکل ہو جاتے نکلنے کے. تو پیسوں میں برکت کیا کرنے کا اس کے لیے, جو پیسے میں برکت نہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک میرے پاس تعویذ لینے آیا, میرے کو کہتا ہے مولانا برکت نہیں ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا مولانا کوئی تعویذ دے دے نا. اب میرے کو تو بہت پریکٹس ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. میں نے پھٹافٹ یوں تعویذ بنایا, یوں دیا. میں نے کہا جا اس کو اچھی جگہ پہ رکھ لے, برکت ہوئے گی. تو غصے ہو گیا میرے. میں نے کہا کیا ہوا؟
میرے کو کہتا ہے اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی، بڑی دینا ہے؟ میرے کو کہتا ہے اتنی سی تعویذ دیا کہ اس کو گلے میں رکھ لے، چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی، بڑی دینا دیوار پہ لٹکا دو۔ میں نے کہا لا دے دے، وہ تعویذ لے لیا۔ میں نے کہا بڑی تعویذ سے برکت ہوتی نا تو میں میرے گھر پہ کلر نہیں کرواتا، تعویذ کے پیپر ہی لٹکاتا چاروں طرف۔ تیرے کو برکت دیتا کہ پہلے خود لیتا بھائی؟ بھائی اگر لٹکانے سے برکت ہوتی تو اپنے گھر میں کلر کا کو کرا ہوئے، تعویذ کے پیپر نہیں لٹکاتے ہوئے بھائی۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ایک تو پرابلم ہے گھر میں جھگڑا، دوسرا روزی میں برکت ہے، یہ پرابلم ہے آپ کو؟ کتنے پرابلم ہو گئے؟ اچھا تیسرا پرابلم سب کو ہے، کوئی نہ بولنا ہی مت، سب کو ہے، میرے کو بھی آپ کو بھی، اللہ کی قسم سب کو پرابلم ہے۔ تیسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی کو نہیں معلوم، بولو معلوم ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کسی کو دوں گا کسی کو نہیں دوں گا۔ بولو اللہ کہتا ہے کسی کو دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، بھائی قرآن اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری مرضی، کسی کو چاہا تو کلمہ دے دیا، کسی کو چاہا تو کلمہ چھین لیا۔ تو تیسرا پرابلم موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں؟ کتنے پرابلم ہو گئے؟ اگر چوتھا پرابلم بھی سب کو ہے، کوئی منع نہیں کرنا، میرے کو آپ کو سب کو ہے، اللہ جنت دے گا کہ جہنم دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کچھ جنت میں، کچھ بولو نا، کچھ جنت میں، کچھ اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ اللہ فرماتا قیامت کا دن ہوگا، ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا تو کچھ لوگوں کو دوزخ اور جہنم میں بھیجوں گا۔ تو میرے پیارے کڑوترا والوں ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم، یعنی ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم۔ پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے۔ نمبر 2 روزی میں برکت نہیں۔ نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہ ملے گا۔ اور نمبر 4 جنت ملے یا جہنم ملے۔ کتنے پرابلم ہو گئے؟ اور میں نے شروع میں کہا تھا اپنے کو کتنے کام کرنا ہے؟ 3، جس میں پہلا کام کیا تھا؟ لا الہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، پرابلم کتنے ہیں؟ میں نے بولو نا پرابلم کتنے؟ اب سنتے جاؤ اور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جانا، بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ صرف حدیث سن لو، بہت پیاری حدیث۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ تو جھگڑے کو بدلنا ہو محبت میں تو کیا کرنا ہے؟ نہیں زور سے بولو، کیا کرنا ہے؟ بھائی پہلے دن گھر میں گیا ماں کے پاس، کون ناراض ہو گئی؟ دوسرے دن بیوی کے پاس گیا، کون ناراض ہو گئی؟ تیسرے دن کہاں جائے گا معلوم ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں، نماز کی پابندی کر لے، بیوی کے پاس جائے گا نا، بیوی کیا کہے گی؟ گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں، چل ماں کے پاس جا۔ وہ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیچاری بیوی کب سے تیرا کام کرتی، جا بیوی کے پاس جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، تیری 5 نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ نبی کی بات ہے، فائنل بات ہے بھائی، یہاں نماز ہوگی وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلو آگے چلو۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تو نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اللہ بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا۔
تو تعویذوں کے لٹکانے میں برکت نہیں ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. 2 پرابلم حل ہو گئے نا. اب تیسرا پرابلم سننا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو ہمارے نبی نے فرمایا، نہیں سب بولے نا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. آگے سننا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. چاہے گا یا نہ چاہے گا زبان سے کھلے گا موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آخری بات سنو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. بولو نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. یہ چاروں پرابلم حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ نماز پڑھیں گے گھر کا جھگڑا محبت میں بدل جائے گا. نمبر 2 روزی میں برکت ہوگی. نمبر 3 چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور نمبر 4 جنت بھی ملے گی تو سب سے اونچی والی جنت الفردوس ملے گی. اس لیے کہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں، 3 کام کرو گے انشاءاللہ. اب دیکھو تینوں کام کو میں بتا رہا ہوں، سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہاں تو کرنا بھی چاہیے. یہ کڑودرا میں تو میں سنا مولانا عثمان تو حیران ہو گیا، 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے. 400 بچے، 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے. اور 13 اساتذہ یعنی پڑھانے والے کتنے؟ 13 کا سٹاف. اور 400 یعنی ہم جب یہ علاقے میں آوے تو ہم کو خیال بھی نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یہاں بیان دیں گے، لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آدمی تھوڑا ٹینشن میں کنفیوز رہتا. لیکن جب میرے کو یہاں پتا چلا، ہمارے ذمہ داروں نے بتایا کہ 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 13 اساتذہ پڑھاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ پڑھاتے ہیں نا ان کا شکر مانو. کرو گے نا ان کا شکر؟ ہاں بولو نا. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے نا، کلمہ پڑھاتے، بولو کلمہ پڑھاتے، دعائیں سکھاتے، قرآن سکھاتے. اللہ کی قسم، حضرت جنید بغدادی جو اللہ کے ولی تھے نا، وہ کہتے تھے علماء کی قدر کرو. یہ علماء نہ ہوں گے نا تو ہمارے بچوں کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ علماء نہیں ہوں گے نا ہمارے بچوں کو صحیح قرآن سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ علماء نہیں ہوں گے نا ہمارے بچے کو نماز سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علماء کی قدر کرو. یہ علماء نہ ہوں گے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں تو یہ 13 جو اسٹاف جو پڑھاتا ہے ان کا پورا خیال رکھو گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں مولانا کی پگار بہت کم ہوتی ہے نا. ایک جگہ پہ میں گیا، میں نے کہا بھائی مولانا کی پگار کر دو بھائی، 10,000 12,000 کرو. تو ایک میرے کو کہتا ہے نا مولانا. میں نے کہا کیوں، کیا پرابلم ہے؟ کہا بگڑ جائے گا. ہاں میں نے کہا تو مہینے کا لاکھ کمایا، کم بخت تو نہیں بگڑا؟ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں، تیرے حالات خراب ہے، ہاں تیری بیوی کے پاس پردہ نہیں، تو اتنا بگڑا ہوا. اور مولانا کا 10,000 پگار تو بگڑ جائے گا مولانا. اس لیے میرے پیاروں میں آپ تمام سے کہوں گا، ہم نے 400 بچوں کو امانت رکھا ہے. یہاں پہ امانت ہے. اور اللہ کی قسم لکڑی سیدھی کرو سایہ بھی سیدھا ہوگا. ارے بولو لکڑی سیدھی تو اس کا شیڈو سیدھا، لکڑی کو ٹیڑھا کرو تو شیڈو بھی ٹیڑھا. تو میرے دوستو اگر ہمارے یہ 400 بچے کے ماں باپ علماء کی قدر کرے، نمبر 1 علماء کی قدر کرے، لا الہ الا اللہ کو دل میں جمائے، پیارے نبی سے محبت کرے، نماز کی پابندی کرے، اللہ کی قسم یہ لکڑیاں سیدھی ہو جائے گی تو جو 400 سائے ہیں نا وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے علماء کی قدر نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا، اور میرے دوستو نماز نہیں پڑھی، ہم ٹیڑھے ہوں گے نا. آج کل زمانہ اتنا خراب ہے، یہ موبائل کا زمانہ ہے، اتنا خراب زمانہ ہے. جو کام رنڈی بازار میں نہیں ہوتا وہ ہمارے موبائل میں ہوتا ہے.
جو جوا اور سکہ بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا، ہمارے موبائل میں کھیلا جاتا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجو، علماء کی قدر کرو. انشاءاللہ ہم اگر یہ لکڑیاں سیدھی ہوگی نا تو ہمارے بچے بھی عاشق رسول بنیں گے. بولو انشاءاللہ. نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے، غیروں سے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے. کریں گے بھائی، سب کریں گے انشاءاللہ. تو 3 کام کرنا. بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات کیا بتائی؟ 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ کب سے شروع کریں گے؟ ہاتھ اوپر کر، ہاتھ اوپر کر. بولو انشاءاللہ. ارے میری ماں بہنیں بھی دل دل میں بولے، بولو انشاءاللہ. کل کی فجر، بولو انشاءاللہ. یعنی آواز سے بولو نا، کل کی فجر انشاءاللہ. موت کی شام، بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. اب آپ لوگ ہاتھ نیچے رکھو اور میرا وعدہ سنو. میرا نہیں، اللہ کا وعدہ. زبان میری ہے، کلام اللہ کا ہے. اللہ کہتا ہے نمازی بن جا. بولو اللہ کہتا ہے نمازی بن جا، جنتی بن جائے گا. بولو نمازی بن جا، جنتی بن جائے گا. پڑھو نا جن کو یاد ہو. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے، اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا. اللہ کہتا آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا. تو میرے کڑوترا والے بھائیوں بہنوں بیٹیوں ماؤں سب لوگ میرے 3 پیغام لے کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ. نمبر 1 آواز سے، آواز سے لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 3 نماز کا دامن. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کریں گے نا 3 کام کریں گے. ابھی میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے. کروں نا اعلان؟ ارے ہاں بولو نا. بھائی میرے کو 2 چیز اعلان کرنا ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ. ایک اعلان تو یہ کرنا، میں کارڈ لے کر آیا ہوں. کارڈ. اور میں کیا لے کر آیا ہوں معلوم؟ آج کل سب سے بڑی بیماری جو ہمارے درمیان میں گھوم رہی نا، ڈائبٹیز، شوگر. بہت سارے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ڈائبٹیز والے. میں بھی ڈائبٹیز والا بیمار ہوں. جو آدمی نظر والا کارڈ لے کر آئے. اچھا بھائی ڈائبٹیز والا نہیں لے کر آئے، وہ بعد میں دیں گے. یہ دوسرا کارڈ یہاں پہ لے کر آئے ہمارے مولانا عثمان صاحب. یہ جو نظر لگ جاتی ہے، بھائی نظر لگتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھو یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. آج کل ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اتنا روتے. ارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دودھ پلاؤ تو نہ پیے، رونا، بس تھی رونا، سمجھ میں نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ. یہ بچوں کو نظر لگتی. ہمارے نبی نے فرمایا العین حق. نظر لگنا اچھا صرف بچوں کو نہیں لگتی، بڑے بوڑھوں کو بھی نظر لگتی ہے. ارے بڑے بوڑھوں کو بھی. تو کوئی کہے گا کہاں بڈھا کہاں خوبصورت دکھتا ہے. نہ، نظر صرف چہرے پہ نہیں. آدمی عزت والا ہو تو بھی نظر لگتی ہے، مال والا ہو تو بھی نظر لگتی ہے، اطمینان سے زندگی گزارتا ہے تو نظر لگتی ہے. اور نظر لگتی تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے. گھر میں رہتا تو گھر نہیں اچھا لگتا، دکان پہ جاتا تو دکان نہیں اچھی لگتی، سمجھ میں نہیں آتا، بے چینی گھبراہٹ ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نظر لگی ہے. میرے دوستوں نظر لگتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں ہے. میں کارڈ لے کر آیا ہوں. یہ نظر اتارنے کے لیے دعا ہے جو اللہ نے جبرائیل کو دی. بولو اللہ نے جبرائیل نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور ہمارے نبی نے جب اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نظر لگی، ہمارے نبی نے یہ دعا پڑھی، ان کی نظر ختم ہو گئی. جبرائیل نے فرمایا میرے نبی یہ دعا کوئی بھی پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ سامنے والے کی نظر کو دور کر دے گا. تو وہ کارڈ لے کر آئے ہیں ہم انشاءاللہ اختر بھائی کو دے دیں گے. آپ لوگ اختر بھائی سے دے دیا گیا ہے وہ کارڈ، آپ لوگ پیار محبت سے وہ کارڈ لے لینا. وہ ڈائریکٹ حدیث کی دعا ہے، اللہ نے جبرائیل کو دی ہے، جبرائیل نے ہمارے آقا کو دی ہے. ہمارے آقا نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر نظر اتارنے کے لیے وہ دعا پڑھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलता अगले बयानी साथ। खुदा हाफिज।